آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 6 سورہ مائدہ ہے اور آیت مبارکہ ہے 55 سے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما بے شک اس کے سوا انہیں ولیکم اللہ تمہارا مددگار اللہ ہے، ہاں تمہارے دوست نہیں ہے کوئی بھی سوائے اللہ کے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ تمہارے بھی دوست ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ جو یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے، ویؤتون الزکوٰۃ اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہم راکعون اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، اور وہ جو یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا اور اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، فإن حزب اللہ، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ، حزب اللہ کہتے ہیں اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، ہم الغالبون، یہی غالب آئے گا کافروں پہ، منکروں پہ۔ تو یہ نشانی پہلے بتا دی، اور یہی سلسلہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب برِ صغیر میں یہاں تشریف لائے تو انہوں نے تبلیغ دین کے لیے بڑی کاوشیں، بڑی اپنی خدمات انجام دیں اور اللہ کی راہ میں بہت کام کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور ان کے نائب ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، انہی کی جماعت سے تعلق ہے، اور یہی غالب آئے ہیں۔ آج دیکھ لیں عالم اسلام میں جہاں جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، ان بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے دنیا کو کلمہ حق پڑھایا اور سیدھے راستے کی تبلیغ کی، اور ساری عمر اپنی اللہ کی راہ میں گزار دی اور فنا کر دی اپنی زندگی۔ آپ 400 ہجری میں غزنوی کے ایک محلہ حجویر میں پیدا ہوئے، اور نجیب الطرفین سید بھی ہیں، اور 7ویں پشت میں آپ کا امام حسن علیہ السلام تحصیل السلام کا، اور طالبان حقیقت اور طریقت کے لیے ان کی کتاب ہے ایک زندہ حقیقت کشف المحجوب، بڑی خدمات ہیں۔ آپ کا اصلی نام مبارک علی ہے۔ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کا انہیں زندگی میں ہی مل گیا تھا۔ آپ کے بہت سارے اقوال مبارک ہیں جن میں سے مختصر سا ہم پیش کر سکتے ہیں کہ وقت کی قلت کے باعث، کہ آپ نے ہمیشہ دوستوں کو تعلیم دی شریعت کی، طریقت کی، اور شرک سے لوگوں کو منع کیا کہ شرک سے باز آ جائیں، شرک میں کچھ نہیں رکھا، شرک کفر ہے۔ آپ نے فرمایا روح کی گندگی کو اگر دھونا چاہتے ہو تو خوف حق کے ساتھ آنسو آنکھوں سے بہاؤ تو روح کی گندگی دھل جائے گی۔ آپ ہی کا ارشاد مبارک ہے تیری خوشی اور تیرا غم رضائے حق کے لیے ہونا چاہیے، یعنی خوشی بھی اللہ کے لیے اور غم بھی اللہ کے۔ تحفہ اور ہدیہ جب بھی کوئی اللہ کے کسی بندے کو دے تو وہ اسے واپس نہ کرے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یعنی بے طلب جو دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ ہی کا ارشاد ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھنا چاہیے، اور آپ فرماتے ہیں میں 2 قبلے سمجھتا ہوں اپنے والدین کو، ہاں ایک آسمان کا قبلہ اور ایک زمین کا قبلہ، اور یہی ان کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ سچ جانو کہ تم محض ایک قطرہ ناپاک ہو، یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے توشہ عقبہ اپنا سنوارنا تو توشہ عقبہ غریبوں میں ملے گا، یتیموں میں ملے گا، مساکین میں ملے گا۔ اگر یہ حواس خمسہ جو بظاہر جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، یعنی حواس خمسہ کہتے ہیں آنکھ ناک کان یہ سارے زبان، یہ انہوں نے فرمایا اگر اسے صحیح استعمال نہ کیا تو یہ قیامت والے دن تیرے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ حرام کا لقمہ سے 40 دن قبول نہیں ہوتی عبادت، نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں تیری عزت ہے اور احترام کے خلاف کوئی بات ہو وہاں جائے ہی نہ کر، یہ آپ کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ آپ نے ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور بے شک تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ان کی نشانی ہے وہ نمازی ہوں گے، اور یؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وہم راکعون اور رکوع جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے ہوں گے، ہاں بے نمازی نہیں ہوں گے۔ ہاں اللہ کی تمام تعلیمات کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے پہلے خود اپنایا اور پھر لوگوں کو تبلیغ کی۔ یہ نہیں کہنے آئی عورت تو کہ میرے بچوں کو گڑ کا منع کر دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل آنا، دوسرے دن آیا، انہوں نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ اس عورت کا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کل بھی کہتے ہیں، کل تک تو میں گڑ خود کھاتا تھا، میں اسے کیسے منع کر سکتا؟ یہ ہے تعلیمات، یہ ہے تبلیغ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔